باہر محلے سے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے اور تم بھی پڑھ رہے ہوتے ہو، تمہاری اور ان کی نماز میں ایک رتی کا فرق نہیں ہوتا. تمہاری نماز سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ اہل علم ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں. تمہاری نماز اور ایک دکاندار کی نماز ایک جیسی، باہر چائے بیچنے والے کی نماز اور تمہارے مشکات شریف پڑھنے والوں کی نماز ایک جیسی. اقاموا الصلاۃ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. قرۃ عینی عربی محاورہ ہے، اردو محاورہ نہیں ہے، یہ عربی محاورہ وہاں سے اردو میں آیا ہے کہ ریت کے طوفان میں جب آنکھوں میں گرم ریت پڑتی تھی اور اونٹ تو آنکھیں بند کر لیتا تھا، لیکن چلانے والا تو آنکھیں بند نہیں کر سکتا، اسے تو راستہ دیکھنا ہے، تو وہ گرم ریت اس کی آنکھوں کو جلا دیتی. تو چلتے 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 جب اسے کوئی اونٹ نظر آتی، کوئی پہاڑی نظر آتی، کوئی کھو نظر آتی، کوئی چٹان نظر آتی، وہ اونٹنوں کو بٹھا کے بھاگ کے اس کے نیچے چھپتا اور جلدی سے مشکیزہ نکال کے پانی لے کر اپنی آنکھوں میں ڈالتا، اور تھوڑی سی جب ٹھنڈک ہوتی تو کہتا شکر ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. اس بدو سے سمجھو کہ نماز کی ٹھنڈک میرا نبی کیا کہہ رہا. ہم کیا سمجھتے، ہم نے تو اے سی والی مسجد میں نماز پڑھنی، ہمیں کیا خبر کہ آنکھوں کی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. ہمارا تو ٹھا 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 چل رہی ہوتی. اقاموا الصلاۃ نماز. ارحنا بہا یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچا، اذان دے نماز پڑھیں، راحت پہنچا. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی دفعہ سنا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں چل 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 میوات پہاڑی علاقہ ہے، ہمارے ٹانگوں میں سلاخیں پڑ جاتی ہیں اور ہم تھک کے چور ہو جاتے ہیں، اور جب ہم مسجد پہنچتے تو جاتے ہی گر کے سو جاتے، اور مولانا الیاس صاحب وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے تم سو کے آرام لیتے ہو، میں نماز پڑھ کے آرام لیتے. اور میں نے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خود دیکھا، ان کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے وہ غشی میں تھے. اذان ہوئی تو ان کے نواسے نے کان میں کہا الصلاۃ، تو آنکھیں کھول دی، اٹھ کے بیٹھے. فعدلت في أي صورة ما شاء ركبك. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، دنیا کی تاریخ، انسانیت کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اور آئندہ بھی قیامت تک جب تک یہ انسان دنیا میں آتا رہے گا، آئندہ زمانے بھی اس بات پر گواہ رہیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جس فرد نے، جس قوم نے، جس مرد اور عورت نے اللہ تعالیٰ کو کھو دیا اور ناراض کر دیا، اس کا نہ یہ جہان بنا نہ وہ بنا. اللہ تعالیٰ سے بھٹک کر نہ وہ یہاں سکھ دیکھے گا، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ آنے والی زندگی میں دیکھے گا. اور ساری دنیا کی تاریخ، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضا، اس بات پر چشمدید گواہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ مل گیا، جس قوم نے اللہ کو پا لیا، جس فرد نے اللہ کو پا لیا، جس مرد نے اللہ کو پا لیا، جس عورت نے اللہ کو پا لیا، وہ نہ کبھی یہاں ناکام ہوا، نہ آئندہ ناکام ہوگا. اللہ کو پا کے سب کچھ چلا جائے تو کچھ نہیں گیا، اور اللہ کو کھو کے سب کچھ مل جائے تو کچھ بھی نہیں ملا. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، اے آدم کی اولاد میری طلب میں نکل، وعدہ ہے میری طلب میں نکلے گا میں تجھے مل جاؤں گا. فَإِن وجدتنی، اگر تو نے مجھے پا لیا، وجدت کل شیء، تو نے سب کچھ پا لیا. وَإِن فُتَّنی، اگر تو نے مجھے کھو دیا، فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، سب کچھ تجھ سے چھن گیا اور کھویا گیا. وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کوئی لا تو صحیح، کوئی دکھا تو صحیح، کوئی بتا تو صحیح جو مجھ سے بہتر ہو. اگر اللہ نہیں ملا، اگر اللہ کو نہیں پایا تو 7 بر اعظم کی حکومت پا کے بھی یہ فقیر ہے، اور فقیر ہو کر بھی یہ فقیر ہے. اور اگر اللہ مل گیا اور اللہ کو پا لیا اور اس کو راضی کر لیا
تو ساتوں بر اعظم کا حکمران ہو کر بھی یہ کامیاب ہے. یہ دنیا کا بھی بادشاہ ہے، یہ آخرت کا بھی بادشاہ ہے. ساتوں بر اعظم میں سے ایک تنکا نہیں ملا. ٹھیک ہے دنیا کا فقیر ہے پر یہ آخرت کا بادشاہ ہے. آج اور میرے بھائیوں، دنیا میں آنے کا مقصد ہی اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. کھانا پینا، شادی، کپڑا، لباس، زراعت، تجارت، حکومت، سیاست، عدالت، یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں. ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب کچھ ہمارے لیے بنا ہے، ہم اس کے لیے نہیں بنے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جہان آپ کے لیے بنا، ہمارے لیے بنا، اور ہم اللہ کے لیے بنے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے زندہ رہنا، اللہ کے لیے ہی ہمارا ہر قدم ہے، اٹھے یا ہٹے. ان صلاتی، عبادات، و نسکی، قربانیاں، و محیایا، مرنا، زندہ رہنا، جینا، و مماتی، مرنا، للہ رب العالمین، وہ میرے رب کے لیے ہے. ہم اپنے لیے نہیں جیتے، ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں. اور جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، اور جو اپنے آپ کے لیے جیتے ہیں وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں اور مر کے بھی مر گئے. زمانے نے انہیں بھلا دیا، تاریخ نے انہیں بھلا دیا، انسانوں نے انہیں بھلا دیا. یہاں اپنے پیٹ کا پجاری بن کر زندہ رہنے والوں کو نہ تاریخ معاف کرتی ہے اور نہ اللہ معاف کرتا ہے، اور اللہ پہ مر مٹنے والوں کو اور اللہ کے لیے زندہ رہنے والوں کو نہ تاریخ بھلاتی ہے. اور اللہ تو ہے ہی سب سے بڑا قدردان. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے قدردان؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے کی محنت کی قدر کرتا ہے. میرے بھائیوں، 1,24,000 نبیوں کی تاریخ اس پہ گواہ ہے. آپ خود تاریخ کا ایک ایک ورق خود کھنگالیں، ایک ایک سطر پڑھیں. آپ ایک آدمی مجھے دکھا دیں جس نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی کا مقصد پایا ہو، جس نے اللہ کو ناراض کر کے کامیابی کا منہ دیکھا ہو. نہیں دکھا سکتے، نہ آنے والی نسلیں دیکھ سکتی ہیں نہ دکھا سکتی ہیں. اور تاریخ کے اوراق میں آدم سے لے کر علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج اتوار کے دن تک 2000 صدی ہے، اتوار کا دن ہے، 2:30 بج رہے ہیں. ایک انسانیت نہیں دکھا سکتی کہ جس نے اللہ کو پایا اور پھر وہ ناکام چلا گیا. ہماری زندگی کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ایک تاریخ ہمیں قرآن میں محفوظ کر کے دے دی. جو اللہ پہ مٹے، جو اللہ کے لیے جیے وہ کیسے چمکے، جو اپنی ذات کے لیے جیے وہ کیسے مرے اور کیسے مٹے. قیامت تک کی تاریخ گواہ ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ قوم عاد دیکھو. ارم ذات العماد، ستونوں جیسے قد. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، یہ قوم ثمود دیکھو جو پہاڑوں کے اندر گھر بنا کے بیٹھی ہے. فرعون ذی الاوتاد، یہ فرعون کو دیکھو جو مصر کے تخت پر دعوے کر رہا ہے. انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، کوئی میرے جیسا نہیں ہے. ان کو دیکھو تو صحیح جب ان کی سرکشی حد سے بڑی. الذین طغوا فی البلاد، یہ اپنی ذات کے لیے جیے، سرکش ہو گئے. فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے فساد کو پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا. وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، کتنی قوموں کو تیرے رب نے ہلاک کیا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد. وکم قسمنا،
من قریۃ کانت ظالمہ، تیرے رب نے کیسے کیسے شہروں کو ہلاک کر دیا، پیس کے رکھ دیا، کس وجہ سے؟ کانت ظالمہ، وہ ظالم تھے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ اللہ کی کتاب پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھو تیرے رب نے کتنی بستیوں کو اڑا دیا، ہلاک کر دیا، کس لیے؟ وہ اللہ کے نافرمان ہوئے، اللہ کے رسولوں کے نافرمان ہوئے تو اللہ نے ان کا سخت حساب لیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تیرا رب ظالموں نافرمانوں کو ڈھیل دیتا ہے، پھر پکڑتا ہے، پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ کے نکل نہیں سکتا، اسی طرح اس کی پکڑ ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب وہ پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے۔ قوم عاد کے بارے میں کہتا ہے هَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، میں نے ان کو مارا ہے، تم دکھاؤ کوئی زندہ ہے تو بتا دو، اس زمین پہ دکھاؤ۔ اور یہ قوم سمود کٹی پڑی ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون۔ یہ دیکھو قوم سمود کٹی پڑی ہے، ان میں کوئی بچا ہوا ہے تو دکھا دو۔ فأخذت الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود۔ یہ قوم مدین جو نافرمانی میں، ناپ تول کی کمی میں، سود کے کھانے میں، سود کے لینے اور دینے میں، جھوٹ میں، خیانت میں ملوث ہوئی، یہ ان کے بازار دیکھو زلزلے کا شکار ہو چکے ہیں۔ کوئی ان میں زندہ ہے تو بتا دو۔ فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، فرعون اور اس کے لشکر کو میں نے پکڑ کے سمندر میں ڈالا ہے، کوئی بچا ہوا ہے تو دکھا دو، کوئی بچا ہوا تو تم دکھا دو۔ یہ دیکھو قوم سبا، بڑے زمیندار، بڑے جاگیردار، یہ آج کے زمیندار کیا زمیندار ہیں، تو بیچارے ایسے ہی ہیں، سارے ہی مقروض۔ یہ دیکھو قوم سبا، جن جیسا زمیندارہ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین والشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ اللہ ان کے زمیندارے کی خود تعریف کر رہا ہے، ایسا زمیندارہ، دائیں بائیں باغات ہی باغات، شہر بڑا خوبصورت، لوگ بڑے خوشحال۔ فآرادو، وہ نافرمان ہوئے، وہ برباد ہوئے، نافرمانی میں اکڑ گئے، تکبر میں آ گئے، تو ہم نے کیا فارسلنا علیہم سیل العارم، ایک پانی کا ریلا چھوڑا، ان کے خوبصورت باغات، ان کے پھلدار درخت، ان کے سایہ دار درخت، اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ فبدلناہم بجنتین جنتین ذوات اکل خمط واثل وشیء من سدر قلیل، کچھ کیکر بچ گئے، کچھ بیریاں بچ گئیں، کچھ جھاؤ بچ گیا، ذرا دیکھو تو صحیح کہیں تمہیں سبزہ نظر آئے یا قوم سبا کا کوئی فرد نظر آئے۔ یہ اللہ سے ٹکرانے والوں کا انجام اللہ کی کتاب بتا رہی۔ پھر افراد کا ذکر کیا، یہ قارون ہے جو کہتا ہے میرے جیسا سیٹھ ہی کوئی نہیں، میرے جیسا مالداری کوئی نہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی، اپنے علم سے میں نے پیسہ کمایا ہے، اپنے تجربے سے میں نے دولت اکٹھی کی ہے۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اسے پکڑا، اس کے خزانوں کو پکڑا اور زمین میں دھنسایا۔ فرد ہو قوم ہو، قرآن دونوں کے واقعات بتاتا ہے، مرد ہو عورت ہو، نبی کا قریبی ہو، یہ دو نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پہ ہے، باپ کشتی میں ہے، دونوں کا مکالمہ ہے۔ یوں قرآن بیان کرتا ہے کہ لگتا ہے جیسے نوح کشتی میں سوار نظر آ رہے اور بیٹا پہاڑی پہ کھڑا نظر آ رہا، کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا کشتی پہ آ جا، آج کہیں جائے پناہ نہیں۔ کرساوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ ہے، میں ابھی اس پہ چڑھ جاؤں گا اور پانی مجھے کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ انہوں نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج کشتی پہ سواری کے سوا، آج کشتی والوں کے سوا کوئی نہیں بچ سکتا،
ایک موج آئی فکان من المغرقین، نوح علیہ السلام نے دیکھا خود اس کو کلا بازی کھاتے ہوئے اور سر کے بل پانی میں جاتے ہوئے۔ یہ قرآن نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے میرے بھائیوں ایک تاریخ محفوظ کر دی ہے، یہ دستور دیا ہے کہ اللہ کو لے لو، اللہ کو لیے بغیر نہ دنیا بنے گی، نہ آخرت بنے گی، نہ اندر کو سکھ ہے نہ باہر کو سکھ ہے۔ میرے رب کی قسم، ساری دنیا کا مال و متاع اکٹھا کر لے، ساری دنیا کا حسن اپنے پہلو میں بٹھا لے، ساری دنیا کے تخت اس کے سامنے تاراج ہو جائیں اور ساری دنیا کے خزانے سمٹ کر اور اس کے قدموں میں آ جائیں، اگر وہ اللہ پاک سے دور ہے تو ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے دل کے زخموں کو بھر سکے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی روح کی تڑپ کا علاج بن سکے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے اندر کے اندھیروں کو روشن کر سکے۔ دل کا مرہم اللہ ہی ہے، روح کے اندھیروں کی نورانیت اللہ ہی ہے، اندر کی پریشانیوں کا علاج وہ اللہ ہی ہے، باہر کے دکھ درد کا دوا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اندر کے غموں کو دور کرنے والا بھی اللہ تعالی ہی ہے، اور زمین کو مسخر کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور کائنات کو مسخر کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اپنے دل کی دنیا کو چین دینے والا بھی اللہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، اللہ کے بغیر ہم کچھ نہیں، وہ راضی نہ ہوا تو کچھ نہ ہوا، اور وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا۔ اگر وہ ناراض ہے تو ہم دونوں جہان میں بازی ہار گئے، اور اگر وہ راضی ہے تو ہم دونوں جہان کی بازی جیت گئے، چاہے ہم سولیوں پہ لٹک جائیں، چاہے آروں سے چر جائیں، چاہے دو ٹکڑے کر لیے جائیں، اور چاہے جسم سے گوشت ادھیڑ دیا جائے، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے پانی میں ڈبو دیا جائے، چاہے ہماری نسل کو تحقیر کر دیا جائے، لیکن کامیاب وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر دیا۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود، قسم آسمان کی اٹھائی، شاہد کی اٹھائی، مشہود کی اٹھائی۔ بات کیا سنائی کہ جو میرے بندوں کو جنہوں نے قتل کیا وہ ناکام ہو گئے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ جنہیں اس یہودی بادشاہ نے جلایا ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے جو جلانے والے ہیں ان کو اللہ کہتا ہے وہ ناکام ہو گئے۔ جو مر رہے وہ قرآن کے مطابق کامیاب، اور جو زندہ ہیں وہ قرآن کے مطابق ناکام ہیں۔ دنیا بنانی ہے، اللہ کے بغیر نہیں بن سکتی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارا قانون بدل گیا، کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارا قانون بدل گیا۔ کلمے والوں کے لیے اللہ کا قانون اور ہے، غیر کلمے والوں کے لیے اللہ کا قانون اور ہے۔ کلمے والے اگر نافرمانی کریں گے تو دنیا میں ستائے جائیں گے، دنیا میں پکڑے جائیں گے، دنیا میں ان پر زلزلے آئیں گے، اور ان پر ظالم حکمران آئیں گے، اور ان کی زمینوں کی برکتیں کھینچ لی جائیں گی، بارشوں کا نظام بدل دیا جائے گا، اور کافر کو موت تک ڈھیل دے دی جائے گی۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون ذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ومہلہم قلیلا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ یہ ساری آیات ایک قانون بتاتی ہیں کہ کافر غیر مسلم اللہ نے اس کے لیے دنیا میں عام پکڑ نہیں رکھی، ان کو چھٹی ہے، وہ موج کر لیں، ناچ لیں، گا لیں، پی لیں، پلا لیں، دنیا میں موت تک مزہ کر لیں، موت کے بعد لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، آگ کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم اگر بگڑیں گے، ہم اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو میرے بھائیو ہم پر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ ہمارے لیے آخرت کے عذاب تھوڑے ہیں، ہمارے لیے دنیا میں نقد کام ہے، ادھار نہیں ہے۔ ہم کافر کو دیکھ کے ترتیب زندگی نہیں بنا سکتے، ہمارا قانون اور ہے اور کافر کا قانون اور ہے۔ فوج کا قانون پولیس کے لیے نہیں ہے، پولیس کا قانون فوج کے لیے نہیں ہے،
بحریہ کا قانون بری کے لیے نہیں ہے، بری کا قانون فضائی کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے الگ قوانین ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قانون اور ہے۔ ہم اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں زلزلے لائے گا، سنبھالے گا کہ ہم توبہ کریں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں تھوڑا تھوڑا عذاب دیں گے، بڑا عذاب نہیں دیں گے تاکہ یہ توبہ کر کے میری طرف لوٹ آئیں۔ کافر کا قانون میں نے بتایا، یہ مسلمان کا قانون ہے۔ دوسرا قانون سن لیں، اذا اتخذ الفیء دولا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ جب مال حکومت کے مال میں حکومت کے لوگ خیانت کریں گے، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے مال میں حکومت کے کارندے خیانت کریں گے، یا جب مال چند ہاتھوں میں آ جائے گا، اذا اتخذ الفیء دولا، جب لوگ دولت سمیٹ لیں گے سود کے نظام سے، سٹہ بازی کے نظام سے، جوئے کے نظام سے، ذخیرہ اندوزی کے نظام سے، جب دولت چند ہاتھوں میں ہوگی، والامانت مغنما، امانت کھائیں گے، کوئی امانت والا نہیں رہے گا، والزکات مغرما، کوئی زکات دینے والا نہیں ہوگا، زکات کو ٹیکس کہیں گے، ذمہ دار کہیں گے ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے، ہم عشر کہاں سے دیں، تاجر کہیں گے ہم نے خود کمایا ہے، ہم کیوں غریب کو دیں، ہماری ذاتی محنت کی کمائی ہے۔ وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور جب یہ امت علم دین کو دنیا کمانے کے لیے پڑھے گی، اللہ کے لیے نہیں پڑھیں گے، دنیا کے لیے پڑھیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ اپنی بیویوں کی فرما برداری کریں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کی نافرمانی کریں گے، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، اپنے دوست کو یوں گلے لگا کے ملیں گے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کے راہ بدل جائیں گے کہ کہیں باپ سے بات نہ کرنی پڑے، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار شرابی ہوگا، نافرمان ہوگا، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں، ذلیل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے پر اللہ کے لیے نہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، اونچی اونچی آوازیں ہوں گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ، گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، گانے والیوں کو شہرت مل جائے گی، والمعازف، اور گانے بجانے کے آلات ہاتھوں میں آ جائیں گے، گھروں میں آ جائیں گے، بازاروں میں آ جائیں گے، گلیوں میں آ جائیں گے، گانا بجانا عام ہو جائے گا جب۔ وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا، شربت الخمور، ولبس الحریر، اور مرد ریشم پہنیں گے، اور ولعن آخر هذه الامة اولها، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، وہ ایسے ہی نہ ان پڑھ زمانہ تھا، آج ترقی کا زمانہ ہے، وہ اونٹوں کا دور تھا، آج راکٹ کا دور ہے۔ جب یہ 15 کام یہ امت کرے گی، اس سے زیادہ سخت کافر کر رہے ہیں، ان کو چھٹی ہے، یہ ہم ان کے مقابلے میں چھوٹے کام ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا کفر، دنیا کا سب سے بڑا جرم، دنیا کا سب سے بڑا مجرم، دنیا کا سب سے بڑا جرم وہ شرک ہے، وہ کفر ہے، اس کے بعد سارے جرم چھوٹے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مجرم کافر ہے، دنیا کا سب سے بڑا مجرم مشرک ہے، مسلمان چھوٹا مجرم ہے، کافر اور مشرک بڑا مجرم ہے۔ ظلم، اس کے لیے لفظ ظالم آتا ہے، ظلم کرنے والا، ظلام زیادہ ظلم کرنے والا، اظلم سب سے زیادہ ظالم، سب سے بڑا ظالم، سب سے زیادہ ظلم کرنے والا۔ ہم کیا سمجھیں گے؟ قتل کر دے، زمین لوٹ لے، باغ لوٹ لے، مال لوٹ لے، عزتیں لوٹ لے، یہ سب سے بڑا ظالم۔ قرآن میں 16 دفعہ اظلم کا لفظ آیا ہے، 16 دفعہ اظلم، اظلم، ومن اظلم، ومن اظلم، ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور 16 کے 16 دفعہ کا خلاصہ کفر و شرک ہی نکلتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کافر ہے اور مشرک ہے اور اللہ تعالیٰ کا انکاری ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، ان کو مہلت ہے۔
ہمیں مہلت کوئی نہیں. جب میری امت اذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وصاد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وارتفعت الأصوات في المساجد وظهرت القينات والمعازف ولبس الحرير والشربة الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها. جب یہ 15 باتیں یہ امت کرے گی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، تو پھر میری امت انتظار کرے رِيحًا حَمْرَاء، ان پر موسم بدل جائیں گے اور ہواؤں کے طوفان آئیں گے. وَزَلْزَلَةً، زلزلے زمین پر. وَقَذْفًا، پتھر آسمان سے برسیں گے، زلزلے زمین پر آئیں گے. وَمَسْخًا، ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے. وَمَسْخًا، اور وخسفن، اور یہ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. وآیات متتابعات، اور اوپر نیچے عذاب آئیں گے، اوپر نیچے عذاب آئیں گے. یہ کس لیے ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ یہ چھوٹے مجرم ہیں، نافرمان ہیں، یہ مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی سزا نقد ہے اور کافر کی ادھار ہے، اس کو اکٹھا پکڑے گا. اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیے بغیر ہم کچھ نہیں، کہیں کے نہیں. جس زمین پر رہتے ہیں وہ زمین اللہ کی. ان الارض للہ، جس پانی کو پیتے ہیں وہ پانی اللہ کا. انا سببنا الماء صبا، جو پھل کھاتے ہیں وہ درخت اللہ کے. فانبتنا به حدائق ذات بہجا ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، یہ درخت ہم نہ اگا سکیں، نہ اگا سکتے ہیں، جو اس سے پھل نکلتا ہے وہ پھل اللہ کے قبضے میں. وما تخرج من ثمرات من اكمامها انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه، وہ کون ذات ہے جو ایک پتھر کی طرح عام ہوتا ہے، سب کھٹا، چھلکا کڑوا، پتے کڑوے، لکڑی کڑوی، پانی پھیکا، کھاد بے ذائقہ، زمین بے ذائقہ، اور ایک ساری بے رنگ بے کیف چیزوں میں سے، بے بو بے رنگ بے کیف چیز میں سے، لکڑی میں سے ایک دم اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اور ایک پھل نکلتا ہے. وہ خود لکڑی کی طرح سخت ہے، پھر کیا طاقت ہے جو اس کو نرماتی ہے، پھر اس میں رس کو بھرتا ہے، پھر اس میں مٹھاس لاتا ہے، پھر اس میں خوشبو ڈالتا ہے، پھر اس کا رنگ بدلتا ہے، پھر اس کے ذائقے بدلتا ہے، پھر اس کے سائز بدلتا ہے، پھر اس کی قسمیں بناتا ہے. سنوان غیر سنوان، پانی ایک، یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ایک آم کا ذائقہ اور دوسرے کا اور، ایک کھجور کا ذائقہ اور دوسرے کا اور، ایک انگور کا ذائقہ اور دوسرے کا اور. ایک انار کو دیکھو کیسے گن گن کے دانے پردوں میں لپیٹ کے رکھتا ہے، کیسے حساب سے اس میں ڈالتا ہے. اپنے رب کی پیکنگ دیکھو، اپنے رب کا بنایا ہوا سنگترا دیکھو، اس کی کیسے پھانکیں بناتا ہے، اس میں رس کیسے بھرتا ہے، اس میں بیج کیسے ٹکاتا ہے، اس کے اوپر کور کیسے چڑھاتا ہے، اس کی پیکنگ کیسے کرتا ہے، اس میں رنگ کیسے بھرتا ہے، اس رنگ میں جمال اور خوبصورتی کیسے پیدا کرتا ہے. پھر پتہ نہیں کہاں سے خوشبو آتی ہے جو اس کے اندر ڈال دیتا ہے. ایک پنکھڑی ہے جس کی مہک پورے کمرے کو مہکا رہی ہے، ایک گلاب کا پھول ہے جو سارے گھر میں خوشبو پھیلا رہا ہے، ایک رات کی رانی کا پھول ہے جو رات کے آتے ہی سارے گھر میں مہک جاتا ہے. انظروا اللہ تعالیٰ کہتا دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم میں طاقت ہے اللہ کے بغیر ایک درخت بنا کے دکھاؤ، ایک پھل تو بنا کے دکھاؤ. یہ نظام چلایا، اسے پختہ کیا، اسے پکایا، پھر اس پر نام لکھا کہ یہ کراچی کا جو کماڑی کا خالد ہے، یہ ڈیفنس کا جو عبد الرحمان ہے، یہ شجاباد کا عام ہے. یہ تجھے جا کر عبد الرحمان کے منہ میں پڑنا ہے، کماڑی کے خالد کے منہ میں پڑنا ہے. ایک فرشتہ ساتھ لگایا، اس نے توڑوایا، جس مالک کے جس کے باغ میں وہ آم نکلا اسے نہیں کھانے دیا،
جس نے اس سے آگے اس سے خریدا، اسے نہیں کھانے دیا، اس کو پشاور نہیں بھیجنے دیا۔ ملتان نے کئی دفعہ اس نے سوچا یہ آم تو پشاور کی پیٹی میں ڈال دوں، یہ ملتان کی پیٹی میں ڈال دوں۔ ہم بیچتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں وہ جب وہ کریٹ بھرتے ہیں ادھر کا اٹھا کے ادھر ڈال دیتے ہیں، پھر ادھر کا اٹھا کے ادھر ڈال دیتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرشتہ کھڑا ہوا ہے، گھر پاگل، یہ کیا؟ یہ تو کماڑی والے کام پشاور بھیج رہا ہے، نکال یہاں سے، ڈال کراچی کی پیٹی میں۔ وہ وہاں سے نکالتا ہے اور اس کی پیٹی میں ڈالتا ہے اور اس کی پیکنگ کا ساتھ چلایا، حالانکہ اس کے منہ میں جانا ہے جو شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس رب کا نظام ہے، اس رب کا نظام ہے۔ یا ابن آدم لم اطالبك بعمل غد فلا تسألني عن رزق غد فإني لم أنس من عصاني فكيف بمن أطاعني۔ اے میرے بندے، میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دیا، تو کل کی روٹی کے لیے آج پریشان نہ ہو، پیر کے لیے اتوار کو پریشان نہ ہو۔ فإني لم أنس من عصاني، ارے میرے بندے، میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، اور میں تو ان کو بھی دیکھ دیکھ کے کھانے کھلاتا ہوں۔ فكيف بمن أطاعني، جو میری مانے گا میں اسے کیسے بھول جاؤں گا۔ ابن آدم خلقت السماوات والارض، میرے بندے میں نے 7 آسمان اٹھا دیے، 7 زمینیں بچھا دی، ولم اعی بخلقہن، میں ان کو بنا کے نہیں تھکا، لا تاخذہ سنہ، نہیں اونگا، ولا نوم، نہیں سویا، ولا یعودہ حفظہما، اس کے نظام کو چلا کے نہیں تھکا، نہ بنا کے تھکا، نہ چلا کے تھکا، نہ اونگا، نہ سویا، نہ پہلو بدلا، نہ کروٹ بدلی، نہ جمع ہی لی، نہ انگڑائی لی، نہ دراز ہوا، نہ آرام کیا، نہ اپنے دربار کو چھوڑا، نہ پیچھے ریٹائرنگ روم میں گیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ آرام کر رہے ہیں، اگلے مقدمے بعد میں بھگتے جائیں گے۔ ہر وقت کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا۔ تیرا رب وکیل، تیرا رب حاضر، تیرا رب رقیب بھی، شہید بھی، علیم بھی، نصیر بھی، ہادی بھی، ولی بھی، کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے۔ 7 دفعہ اللہ نے پکارا، اس کے بعد ہم سے سوال کیا الیس اللہ بکاف عبدا، اب بھی یقین نہیں آتا کہ میں تمہیں کافی نہیں ہوں، اب تو مان جاؤ کہ میں اکیلا تمہیں کافی ہوں۔ ارے میرے بندے، میں نے 7 آسمان بنائے، میں نہ تھکا، میں نے 7 زمینیں بنائی، میں نہ تھکا، مجھے بتا تو صحیح، افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، تجھے روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا تو کیوں سود کی طرف چل پڑا؟ تو نے کیوں کہنا شروع کیا سود کے بغیر کیسے معیشت چلے؟ تو کیوں رشوت پہ آ گیا؟ تو کیوں جھوٹ پہ آ گیا؟ تو نے کیوں کسی کا مال لوٹا؟ ارے میں تو فرعون کو 400 سال کھلایا، نمرود کو سینکڑوں سال کھلایا، عاد و سمود کو کھلایا، آج کے کافروں کو کھلایا، چلو وہ انسان ہیں، سانپ پڑا ہوا بل میں اس کو کھلایا، جھپٹتے عقاب کو نہ بھولا، شیر جیسے موزی کو نہ بھولا، چیتے جیسے چالاک اور عیار اور ظالم اور خونخوار کو نہ بھولا، نہ بھیڑیوں کو بھولا، نہ عقاب کو بھولا، نہ لومڑی کو بھولا، وہ کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد چیونٹیوں میں سے ایک ایک چیونٹیوں کو نہ بھولا، چیونٹی کو پہنچایا، پروانے کو کھلایا، مچھر کو کھلایا، پتنگے کو کھلایا، سانپ بل کھاتے کو کھلایا، عقاب کو کھلایا، سمندر میں مچھلیوں کو کھلایا، پانی کی تہ میں جہاں پانی کالا ہے کوئی روشنی نہیں وہاں کی ایک ایک مچھلی کو کھلایا۔ اس کی کیا ضرورت؟ ویل کی کیا ضرورت؟ پہنچ رہی۔ شارک کی کیا ضرورت؟ پہنچ رہی۔ سانپ کی کیا ضرورت؟ پہنچ رہی۔ 4 بیٹوں کا وہاں کی ایک ایک مچھلی کو کھلایا۔ اس کی کیا ضرورت؟ ویل کی کیا ضرورت؟ پہنچ رہی۔ شارک کی کیا ضرورت؟ پہنچ رہی۔ سانپ کی کیا ضرورت؟ پہنچ رہی۔ 4 بیٹوں کا انتظام 2 ماں باپ نہیں کر سکتے۔ اس رب کو اس کو دیکھو جو کھرب ہا کھرب مچھروں کو، کھرب ہا کھرب پتنگوں کو، پروانوں کو، انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو، کائنات کے ذرے ذرے کو جو پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، ان سب کو دیکھ کر نہ وہ بھولا، نہ وہ تھکا، نہ وہ بھٹکا، نہ وہ گھبرایا، نہ وہ چوکا کہ میرا مقدر کسی اور کو جائے، اس کا مقدر کسی اور کو جائے۔ نہیں 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 نہیں، میری موت کا فیصلہ آگے، اس کی موت کا فیصلہ پیچھے۔ نہ فائل بدلی، نہ فیصلے بدلے، نہ بھولا، نہ چوکا، نہ بھٹکا، نہ تھکا، نہ مانگنے سے گھبرایا،
چاروں بچے ماں سے مانگنا شروع کر دیں تو ماں کہتی دفع ہو جاؤ میرا سر نہ کھاؤ. ساری کائنات مانگے تو کہتا لا یتبرم بالحاح ذوی الحاجات، تمہارے مانگنے سے میں تنگ نہیں پڑتا، تمہارے مانگنے سے میں نہیں گھبراتا. لا یشغلہ سمع عن سمع، میں ایک بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اگر آپ سب بولیں تو کون سنے؟ یہ تو مچھلی بازار بنے، کوئی کسی کی نہ سمجھے. پر اللہ یوں کہتا ہے تم صرف اس خیمے والے انسان نہیں، پورا کراچی پاکستان نہیں، ساتوں بر اعظم کے انسان بھی ہوں، جنات بھی ہوں، اگلے بھی ہوں، پچھلے بھی ہوں، زندہ بھی ہوں، مردہ بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، جوان بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، مرد بھی ہوں، سارے ہوں، توانا بھی ہوں، مریض بھی ہوں. تم سب شروع ہو جاؤ مانگنا تو میں وہ اللہ ہوں جو تم سب کی سنوں گا اور مجھے غلطی نہیں لگے گی کس نے کیا بولا، سندھی کیا بولا، بروہی کیا بولا، بلوچی کیا بولا، پنجابی کیا بولا، پشتو کیا بولا. نہیں 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 نہیں، لا يشغله سمع عن سمع ولا يلهيه قول عن قول ولا يمنعه فضل عن فضل. کسی ایک کراچی والوں کو دینے سے اس کے خزانے نہیں ختم ہوتے، سب کو دے دے، سب کی سنے، سب کی سمجھے، سب کا چاہا پورا کرے، نہ تھکے نہ گھبرائے، نہ خزانہ کم پڑے، نہ انتظار کروائے، نہ کل کی ڈیٹ دے، نہ پرسوں کی تاریخ دے، ایک آن کی آن میں سب کا چاہا سب کو دے. وہ اللہ ہے میرے محترم بھائیو اور دوستو جو اتنی بڑی ضمانتیں دے پھر ہم اس کی نافرمانی کر کے روٹی کمائیں. اس روٹی سے بھوکے مر جانا، پیٹ پہ پتھر باندھنا، وہ زیادہ عزت ہے بنسبت اس کے اللہ کی نافرمانی کا رزق کھانا. وہ عزت جو مجھے اللہ کی نظروں سے گرا دے وہ مجھے نہیں چاہیے. وہ گمنامی جو مجھے اللہ کے ہاں مشہور کر دے میں وہ گمنامی کو پسند کروں گا. اس عزت کو ہم لات مارتے ہیں. ہم عزت کے پجاری نہیں، ہم شہرت کے پجاری نہیں، ہم دولت کے پجاری نہیں، ہم عہدوں کے پجاری نہیں، ہم چیزوں کے پجاری نہیں، مال و دولت کے غلام نہیں، بیوی بچوں کے غلام نہیں، قوم و وطن کے غلام نہیں، اپنے ملک کے غلام نہیں، اپنے نفس کے غلام نہیں. ہم اللہ کے ہیں، اللہ پر بک چکے ہیں، اللہ ہمیں خرید چکا ہے. ہمارا اللہ ہمیں عزت دے گا تو لیں گے، وہ ذلیل کرے گا تو ذلت بھی عزت ہے. اس کی مانتے ہوئے عزت آئی تو بھی کامیاب، ذلت آئی تو بھی کامیاب، مشہور ہوئے تو بھی کامیاب، گمنام ہوئے تو بھی کامیاب، کچھ کھانے کو ملا پھر بھی کامیاب، کچھ نہ ملا پھر بھی کامیاب. اور وہ ناراض ہے تو عزت بھی ذلت، شہرت بھی گمنامی، حکومت بھی زوال ہے، عروج بھی زوال ہے، اور مال بھی فقر ہے، اور عروج بھی فقر ہے. ہر چیز ہماری دشمن ہے اگر میں اللہ کا نافرمان ہوں، اور ہر چیز میری ہے اگر میں اپنے